الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات بخشش گناہان واسطے سلامتی ایمان واسطے اپنے گھراں خیر و برکت واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے پیغام کربلا سمجھن دی توفیق واسطے صلوات عشرہ محرم الحرام سادات غیر سادات سب دے گھراں برکت رزق واسطے صحت و شفا واسطے اولاداں دی سلامتی واسطے مرحومین دی بخشش واسطے دعائیں دی قبولیت واسطے 14 دے دین تے ثابت قدمی واسطے صلوات حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا دعا ہے کریم اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے. دعائیں
دعائیں مستجاب فرمائے، عزت پردے دی حفاظت فرمائے، محتاجی معذوری تو محفوظ فرمائے، ہر گھر اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے، بانیان معاونین عشر محرم الحرام سادات غیر سادات مومنین خان صاحبان کریم اللہ توفیقات خیر اضافہ فرما، مالک انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرما، انہاں دی نسلاں نو سلامتی عطا فرما، مالک دو جہان پیغام کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما، مومنین نو اتحاد عطا فرما، علم نو پوری مومنت سمجھن دی توفیق عطا فرما، جہالت دا ختم فرما، امام ولی عصر علیہ السلام دی ظہور تعجیل فرما، قبولیت دی دعا واسطے صلوات وعجل فرد۔ ہر زمانے حق اور باطل دے درمیان مارکا آرائی، میدان اچ مقابلہ، علم دا مناظرہ، صداقت دا مباہلہ موجود رہ گئے، انبیاء دی مخالفت ہوئی، جبکہ دشمن بھی منیندے نبی معصوم میں، کہ وجہ جو انبیاء دی مخالفت کی تھی گئی، نبیاں دا کام آئی اللہ دا پیغام سناونا، بگڑی تگڑی قوم نو وہ پیغام چنگا نہیں لگتا، نبی آدھائی ظلم چھوڑو، وہ آدھن ظلم نہ کر ساتے سان وڈیرا کون رکھے سی، نبی آدھا اپنا کھائے اور دوجہ تے ڈکیٹی نہ کرو، وہ آدھے ڈکیٹیاں نہ کر ساتے ساڑھا ایڈے وڈے اخراجات کی میں پورے ہو سکتے، نبی فرمایا دھوکہ دو نمبری میں دا حق نہ کھاؤ، لیکن طلب دنیا رستہ سمجھن دی بجائے رستہ بکھاون آلے دی مخالفت آمادہ کر چھوڑے، فرمایا شرم و حیا رکھو، اللہ عورت دی عزت بنائی، اس پاس سے ویکھن دے آداب بنائیس، ویکھن واسطے نظران دی کیفیت دسیس، انبیاء دا کامے اپنی نظران سمجھا، مانو کیویں ویکھنا ہے، بہنو کیویں ویکھنا ہے، محرم تے نا محرم دی تمیز رکھ، محرم نو ویکھن دے اور انداز ہے، نا محرم نو ویکھن دے اور انداز ہے، محرم اور نا محرم نو ویکھن دیا ترتیبہ وکھریاں بنائیاں، شرم و حیا دے دس دے بنا لیا انبیاء، انہاں یہ فرمایا شراباں چھوڑو، وہ آدھے نہیں یہ ساڑی عیاشی تے ذہنی سکون دا سبب ہے، لہذا شراب نہیں سے چھوڑے دے تو آڑی مخالفت کریں نے، میں آخنا یہ چاہنا انبیاء اچھائی دے نمائندے لوگ برائی دی طرف راغب آئیں، انبیاء کو اللہ دی طرف ایک قرضہ وہ قرضہ ہے جو پیغام پہنچاونے ہی پہنچاونے، کوئی راضی ہوئے تاں پہنچاونے، کوئی ناراض ہوئے تاں پہنچاونے، کوئی چوپ کر کے سن لے تاں انبیاء پیغام پہنچایا، کہ اگوں بکواساں کیتیاں لیکن انہاں پیغام پہنچایا، اللہ دے حکم تو پچھا نہیں ہٹے۔ میں تاریخ پڑھتا پہ اگر میں توجہ تو میں پوری تاریخ انسانیت بند کرا، نتیجہ یہ نکلیا جنہیں بکواساں کریں دے رہ گئے، نبیاں دے صبر آزمائیں دے رہ گئے، وہ بکواس کریں دیا نبی صبر کرویں دیا، وقت انہاں ظلم دا رستہ اپنایا، یعنی ظلم دا درجہ بدھایا، انہاں تکلیفاں دے منیاں شروع کی تھی، کہ نبی تو وطن چھڑایا، کہ نبی دا سوشل بائیکاٹ کیتا، کہ نبی نو قید کر چھوڑیا، کہ نبی نو آگے ساڑیا، کہ نبی نو آرے تے رکھ کے چیر چھوڑیا، لیکن برائی تے بے حیائی نہ چھوڑی۔ ایک انبیاء نو چرین دے آئیں، اللہ دعا نبی بھیج دے،
دوے نال ظلم کریں دے اور اللہ تریہ بھیج دے دا اس سارے کام دے وچ دنیاوی طور تے جڑے لوگ مخالفت کریں دے اس دے وچ انبیاء علیہ السلام دا ہی کوئی قصور نظر دا نہیں اسے نبی دا کوئی قصور ہے اور نہ کہنا تین کیڑی لوڑ ہے ساڑے مداخلت کرن دی تو اپنا کام کر سان اپنا کرن دے یہ بدماشاں دا لے جا توجہ کرے آئے انبیاء دے نال بدماشاں دا لے جا کہ تو اپنا کام کر سان اپنا کرن دے نبی آدھے ہیں اگر تیرے چنگے کام ہوں دے تو سان اللہ تو اگر بھیجیندہ کیوں وقت صرف غریبہ مسکینہ تے تبلیغ نہیں آرڈر ہویا زمانے دے فرعون تے متکبر لوگاں دے سامنے جاؤ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں سوچیا جو فرعون مرے سی قید کر چھوڑے سی امکان آئی ہے کوئی وہ بادشاہ اے عام ریت معاشرتی طور پہ لیکن موسیٰ نہ ڈرے نہ گھبرائے فرعون دے سامنے پہنچے فرعون طاقت مخمور آئی موسیٰ اللہ تے بھروسہ رکھ رہا اس طاقت کا زور استعمال کرنا سرکی محسوس کی تھی اس موسیٰ دے مقابلے جادوگر کھڑے کی تھی جادوگر سمجھیں دے ہو شوب دا باز دھوکھا دے منالے ٹوپیاں جو کبوتر کڈھن والے توجہ ہی نے جی ٹوپیاں جو کبوتر کڈھن والے اس زمانے ہوندے ہیں شوب دا باز جادوگر دھوکھا دے منالے چنگے بھلے لوگ اندر دماغ پرتاون والے جادوگر توجہ کرے آئے یہ جادو اللہ حرام کیوں بنائے تھوڑا جا سوچیا تھا کرو اس سوال کیتا گیا پاک علی تے جو مولا ایک گاؤن کیوں حرام ہو گیا اے موسیقی کیوں حرام ہے محفل موسیقی دے وچ بانا حرام کیوں ہے توجہ کرے آئے سوال کیوں ہے میں تواڈے فون پرولا سارے دے اندر یہ بلا موجود میں نہ آدھا میں داد دیو میری زبان ہی نہ رہے جدر تواڈے کو داد منگا میں داد لین نہ ہوندہ میں کچھ عرض کرنا ہوندہ قطعاً جلے داد دی نیت تے پڑے ونجے سائیں وہ عبادت چاہ کے منہ تو مرے اندر تو تا اپنا نفس خوش کرے نہ بندہ ہے اتنا تل آکھے خدا نو خوش کر جی میں اس وقت سے آکھے کہ توڑے فون دی تلاشی نہ ہوا ہر سیز دیتے ہر ڈیزائن دی میوزک بدی ہو سی لیکن کیا کریے معاشرے دے رنگ ایک رنگی ہوئے یا علی نہیں چلو اتفا یا علی مدد دی چاسا یا علی ہے موسیقی کیوں حرام ہے مدد کرو دسو علی فرمیندے نے جادو دیا قسمہ جو ہے قسم ہے جس ویلے موسیقار اپنی موسیقی بولیندا ہے اس ویلے سنن تے سنن والے دی سمجھن دی صلاحیت ختم ہو گئی اور سمجھاواں جی میری دسنا چاہتا فرمیندے لو دا اثر دل تے ہوندا ہے دماغ بٹ ہو ویندا ہے جادو بھی دماغ بٹ کرن دینا ہن تانوں بٹ دی سمجھ نہیں ہوندی تو مڑ میں تواڈے سامنے چائنیز بولنا شروع کر دیں دماغ جادو دماغ بٹ کر چھوڑے دے حرام ہے اسے واسطے نشہ دماغ بٹ کر چھوڑے دے حرام ہے اسے واسطے شراب دماغ نو بٹ کرے دی چرس دے سوٹے ایویں جسم ہلدا پہ ہوندے دماغ بٹ ہوندے بھانگ دے دورے جیڑی گال پسند ہوئے وہ مولا دے کھاتے پا چھڑے دے ہوتے مولا دی جیڑی گال پسند نہ ہوئے وہ مولوی دے کھاتے پا چھڑے دے ہوتے وہاں کیا علاج کرنا بھائی جیڑی گال مولوی آدھے مولا علی جنت تقسیم کرسی تے اپنے محبانوں دے سی سارے آدھے سبحان اللہ نعرہ حیدری کہ ابو مولوی آکھے جنہ شراب پیندہ ہے اور نجس ہے مولا دے نیڑے نہیں آ سکتا یہ مولوی کی ہے اللہ تو یا مولا دی
خواہشات نفس مولا امام حسین کربلا کھلو کے ایک گل کیتی آئی میں ایک 70 دا ذمہ دار ہوں میں ہوائی کدی نہیں چھوڑیاں مولا کا خطبہ ہی مولا فرمایا ہے توڑے لوگاں سے تسا دین نو کھڈوڑا بنا لے زبان دا چسکا بنا لے جتنا دین توڑی دنیا داری واسطے بہتر ہے تسا اتنا لے لیں دے ہو باقی چھوڑ دیں دے ہو کربلا سمجھنا لگو بے ایو حال ہے آج جیڑی گال مولا دی مولوی بیان کرے توڑے ہوئے فائدے چھے ہاتھ اچھے کر کے نعرہ مرین دے ہو گواڑیاں دے بھی ہاتھ چاہی نہ دے ہو نعرہ مار بڑی بڑی گال کی تھی اگر کوئی مولوی دی گال تیرے مزاج دے خلاف ہو منجے ملو مکرو ملو مولوی انج تے مولوی انج عقل دا علاج کرو کوئی جہالت نو کم از کم پھیلاؤ تو نہیں اپنے تک رکھو ہر زمانے علم دی تعریف کی دی گئی ہے قرآن آدھا بھی ہے جانن والے تو نہ جانن والے برابر نہیں ہاں تاریخ ایسے سو کھٹیا کمینے لوگ ملنے جنہیں علم دی توہین کرائی ہے اس زمانے دے لوگ آگا وک گئے قاضی شرح جیسے لوگ وک گئے تاریخ جتنے بھی بے باقیاں دے نانا چاہاں اپنے آپ نو صاحب علم صداون والے وک گئے لیکن خیال کریں جیڑا آل محمد دا تابعدار ہوندہ ہے وہ وکدا نہیں وکدا ہوئے جیڑی خواہشات کنٹرول اچنا ہوئے جیڑا 2 دیاں 4 دیاں 8 مال آوے چاہے شمر دے گھروں آوے پیسے آویں چاہے یزید چو ترخواہ ملے پیسے دیون چاہے سانو امیر ہونے جدو مرضی آویں نا ایو تغلط امام سمجھائی ہے کھاون لگیا اے نوے کیا کر گوشت یا دالے سکی روٹی ہوئی یا گھیو والی ہے معصوم آدھر اے وے کیا کر حلال ہے یا حرام ہے کھاون لگیا زبان دا چسکا نوے روٹی دی اصل وے کمائی تے تو ہے نا تیرے بالا نو نہیں پتا ہو تیرے دا احترام کرے دے ساڑھا بابا غلط نہیں ہو سکتا انہوں نے بھی حرام تو کھوین ہے تین پتہ ہے سامنی روٹی حلال ہے یا حرام ہے تو جاندے تیرے بدن دا لباس حلال ہے یا حرام ہے توجہ دا پھر کم از کم حسین کو اتنی خیرات دے لینا جلے مجلس چاہمیں پاک غذا کھا کے آ جلے مجلس چاہمیں ایک کالا چولا بے شک سستا ہوئے لیکن حلال ہوئے آل محمد ویرائٹیاں نہیں ویدے برینڈ نہیں چیک کریں دے جو کیڑے برینڈ دا سوٹ پائے ہویا آل محمد آدھن حلال ہے تا اے ساڑھ ہے حرام ہے تو 2 صورتاں یا نا سمجھے یا مڑ ساڑھے نال بغاوت کی تھی بندے اگر نا سمجھے تو سمجھن دی کوشش کرنا سمجھے سے تک کچھ برسی اللہ تنائی یہ انگریز دے دیتے ہو تحفے واپس کر سوچو کیڑا تحفہ انگریز دیتے میں آکھے نا فالٹ ہر شعبے سے انگریز تیرے عالم دی توہین دے قانون بڑھا گیا اس نو پتہ ہی مسلمانہ دی خیرت اگر بیدار ہو سکتی ہے قرآن تے 14 دے فرمان نال بیدار ہو سکتی ہے اس مولوی تو نفرت دیوائی ہے اس بے پردگی عام کی تھی جلے دویا دیا بے پردہ ویکسی مڑ او دی خیرت مقوی سی وہ اپنی اور بے پردہ گھروں باہر چکڑے سی پنجو لوگاں دی نظران دی تسکین بڑھو پرشان ہو انگریزی سامنے میں دوجی مجلس سے چاہ کیا یزید عورت نو بے پردہ ویکھنا چاہتا حسین عورت نو پردہ دار ویکھنا چاہتا
تو اپنی مستورات کا پردہ کرا کہ یزید نو شکست دے کہ یزید تیرے تلانا تے او ایک میری دھی آج ہی چادر کی تھی نبی فقیر دے فقیر نہ بڑھو کنویں دے مینڈک نہ بڑھو گھڑے دیا مچھیاں نہ بڑھو اے او لوگ ہیں جنہاں دے کول بک علم ہوندے تواڈے کول مرکز علم ہے پیغمبر دی ذات دروازہ علم ہے علی دی ذات اور تھوڑی جی اے بھی ونڈ کیتی وجہ اے جڑی تحریکہ چلی ہوئی ہے دی بھی ونڈ کیتی وجہ پہچان کرنی ہونے نا کہہ دی ذاکر یا مولوی دی 2 نمبر کیڑا تے 1 نمبر کیڑا کیویں کرے سو وہ دی خطابت سن کے وہ دا نچنا ٹپنا ویک کے گڈیاں دا ماڈل ویک کے بوسکی دے سوٹ سونے دیا مندریاں تلے والیاں جوتیاں واٹا تو ہی میں یار نہیں نہیں میرا پوری قوم مخاطب ہے یہ میں یار کیوں بڑا چھوڑیا جیڑا ممبر تے آندا ہے اس دا کردار ویکھ اگر حسین نہ رلدا ہے تا خالص ہے یزید نہ رلدا ہے تا 2 نمبر ہے میں کربلا بیان کر میں کربلا دی وکالت کر رہا ہوں بے شک پہلے میں چاہیے وکالت انتخاب بیٹھے میں تو قانونی غلطی ہوگا میں 10 سے چاہتا وکالت دا پہلا قانون ہے قانونی جنگ لڑن دا FIR ٹھیک ہونی چاہیے جیویں واقعہ ہوئے اویں لکھیا ہوئے تو وہ FIR مضبوط ہوندی کیا ہے بسم اللہ توجہ میرے پاس FIR لکھنا نہیں بیٹھے ہو توجہ ہے میرے پاس واقعہ ٹھیک لکھیا ہوئے FIR شاہی مضبوط ہوگی او دا فیصلہ چنگا ہوتا ہے عدل تے مبنی ہوتا ہے اگر FIR اچ کہانیاں رلائیاں میں نا اس FIR دا کی حال بنتا ہے جی کچی ہے غلط ہے ابو کیس صحیح پیش نہیں ہوتا بھائی کربلا دی FIR اساں پیش کرنی ہے اسی مقدمہ لڑن ممبر تے آیا تسا سانو اس مقدمے دیا ڈھیر ساریاں فیساں دے دے ہو بھائی ذاکر یا خطیب ہے عالم یا طالب علم ہے اس ممبر تے کربلا دا مقدمہ لڑ دے پیا نا یہ FIR ہی غلط ہو گئی تے وکیل جان بدھ کے FIR غلط پیش کرے بڑھون کیا آدھے ہو بھئی قانون نہیں بیٹھے ہوتا قانون دے رکھوا نہیں بیٹھے ہو جلے خود قانون دان پڑے واقعہ ہو روے تے لکھے ہو وقوع ہو روے تے دسے ہو بھائی یہ FIR اسا پیش کرنی ہے جیویں حسین تے ظلم ہویا ظالم اپنے ظلم دی ترتیب بنائیے اوے دسے سو تا حسین دا مقصد پورا ہو سی اگر اپنے بالا تے پھراواں دا دکھ کنورٹ کر کے حسین نال رلے سو ایک کچی FIR ہے وہ دا اثر ہونا چاہیے تاریخی واقعہ بندے نو ہلاوے اس واقعے دے وچ قاتل اور مقتول دا مقصد واضح ہوئے نہیں سمجھ آدھی میری گال سمجھ دے پہ ہو یا کوئی نہ قاتل ظلم کیتا کیوں ہے تے مظلوم تے ظلم ہویا کیوں ہے قاتل کے چاند آئی تے مقتول کے چاند آئی آیا اس لڑائی دے وچ قاتل حق تے ہے یا مقتول حق تے ہے توجہ ہے یہ کربلا دی FIR اس FIR دے ذریعے زبانی کلامی نہیں آکھنا حسین حق ہے یزید باطل ہے نا او پوری FIR جیویں لکھی ہوئی ہے اوے پیش کرے سے
تین آکھنا نہ پوسی حسین حق ہے یزید باطل ہے سنن والا جتوں بھی آیا ہے مسلم ہے غیر مسلم ہے شیعہ سنی وہابی دیوبندی واقعہ سن کے انہوں پاک لگ ونجے یزید ظالم حسین مظلوم گالی کڑیاں کرو مولویوں گالی کرنی نہیں تو شیشے کا کھلو کے اپنے آپ نو کٹ اپنے عیب مکا پاکاں دا فرمان دسن والے دی توہین نہ کر خدا زندگیاں خرچ ہوئی زندگیاں اے تواڈے کول میں انج نہیں جو گھر اٹھیاں تے آ کے بیٹھ گیا بچپن اچ والدین گھروں باہر کڈیا ون سید آؤ تے نانے دا دین پڑھو تواڈی جڑی ڈیوٹی ہے وہ ادا کرو یعنی میٹرک پاس کیتی تے کٹ چھوڑیا تے جاؤ دین پڑھو پھر پرائیویٹ پڑھتے رہے نال دین ہی پڑھتے رہے میں ذاتی گل کدی نہیں کیتی لیکن اج کرے گا 11 سال دا میرا بیٹا میں گھروں بھیج دیتا ہے ون جڑا قرآن تیرے نانے دے سینے تے نازل ہویا اس نو حفظ کر سیدہ دا کام ہے قرآن دسنا اپنا منصب فراموش نہ کرو جاؤ نانے دا دین پڑھو 11 سال دی عمر ہے اجے تیرے بال آپ روٹی نہیں کھا سکتے جس ویلے جدا کریندے تے ایتھے ہاتھ پاوندا ہے او 30 سال 35 سال پڑھے شریعت دا علم قرآن حفظ کیتا آیت قرآن پڑھے نبی دا فرمان پڑھے تے ایک آوارہ بندہ آ کے چھوڑے ہوئے تا مقصر ہے اے ظلمی اس دا حساب ڈائریکٹ دینے امام زمانہ اتنے کلفیاں بیچن والا وکیل ولایت علی بڑھوے میں دین پڑھن والا دشمن علی کیوں اندھیر لگ رہی ہے اسے دے باپ دا دین ہے دین خدا بنایا نازل پیغمبر تے ہویا وضاحت بارہ امامہ کی تھی ہے اسا گلیاں جو دین نہیں چھڑیا ساڑھے مکتب بوئے جو دین نہیں پینیا ساڑھے پیغمبر اٹل فیصلہ دے کے گئے دین لونا نے ایک قرآن نے تے دوجی اہل بیت تے انہاں دوہاں دا دامن مضبوطی نال پکڑے سو تو ان اللہ دا بنائے ہویا سارا دین انہاں دوہاں کو مل ویسی آؤ چھوڑو رسمہ اپناؤ دین چھوڑو کس سے کہانیاں آپ مطالعہ کرو کیوں نہ پڑھ دے واقعات کربلا کی ہو گیا تو کتاباں مکیاں تھوڑے کو پیسے کوئی نہیں کتاب خرید نہیں سکتے کیوں نہ پڑھ دے سیرت امام حسین کیوں نہ پڑھ دے واقعات کربلا آ گیا نا تو بخار لفظ میرے سمجھو میں کو غلط گل آکھ رہے میں تو نہیں آکھ رہے جو شن میں مان میں تیرا دا کتاب پڑھ ایک نہیں 100 کتاباں پڑھ کر بناتے تیرا پتہ لگ ویسی جو امام حسین چاندہ کی اپنی اولادہ نو دنیاوی تعلیم پڑھان والا کیا تیرے گھر 5-7 کتاباں دین دیا بھی ہے نہیں کوئی نہ ساڑھے بزرگوار برادر بھائی مولانا اخلاق شیرازی سے انہاں گل سنائی جو ایک دوست میرا کہتے گھر گیا گھر والے نے آکھے نے جو کوئی دین دی کتاب ہے تے چاہ جو میں کلا ہونا ایتھے وہ گھروں جنتری چاہ کے لے آیا اسے کہ ساڑھے گھر تھی ہو دین دی کتاب غربت ہے جنتری ہر گھروں میں ویسی ناج البلاغہ کسے گھر کوئی نہیں میں کیا تسی گل کرو جنتری ناج البلاغہ ترجمے والا قرآن ترجمے والا قرآن کہ گھر رہے چھے ناج البلاغہ تے اکا نایاب ہے 1% گھرہ جھومنے
جنتری دین دسنا ہے یا علی دسنا ہے؟ علی دا پیغام میں چنگی طرح دیواں یا جڑے اپنے علی دے اپنے لفظ ہیں انہاں نے جو زیادہ سمجھ آسیا؟ میں تو خواہ علی دا وکیل بنوانا، میں تو مراد ممبر تے آونا، میں نے پتہ ہی نہیں علی دی ولادت کدن ہے، علی دی شہادت کدن ہے، علی شہید کرن والے کون ہیں؟ خارجی ہیں، منافق ہیں، دشمن ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں۔ میں اپنا مضمون سیٹ کی تو یا تیرے حوالے کر چھوڑنا ہے، میں جو پڑھا تو دین سمجھ کے قبول کر لینا ہے۔ چھیڑا جھگڑا نہیں میرے بندے ہوئے آپ چھے، خدا دا نائی اولادہ نو پڑھا، دین پڑھا، قرآن دا ترجمہ پڑھا، ناج البلاغہ پڑھا، اولادہ نو سیرت معصومین پڑھا، 14 دی سیرت گھر لیا، تیریاں تھیاں پڑھن سیرت زہرا، انہاں آوے لطف جو زہرا دی کنیز ہون دی کون ہے؟ بھائی کیبل دی فیس مہینے دین دے مطا کٹی بندے کیوں جو ڈرامے دیا کس طرح ضائع ہو گئے؟ پریشان ہو گئے ہو؟ ڈرامے دیا کس طرح؟ بیوی تو لڑ سی جو میری 6ویں قسط چھٹ گئی ہے، ساڑھی کیبل کٹی گئی ہے۔ بھائی ڈرامے دی 6ویں 7ویں قسط دا خوف ہے ہی، تیرے پتہ ہے ڈرامے دے وچ او تیری مستورات نو تعلیم کیڑی دے دے پہ؟ اس بارے بھی سوچیا کرو۔ مسلح تے رہ کے دعا مانگتا ہے میرا اللہ میری عزت محفوظ کر، پھر اس نو نہ سیرت زہرا پڑھے دے، نہ قرآن پڑھے دے، نہ ناج البلاغہ پڑھے دے، گارج کہہ دے بیچاریاں کے کرن، انہاں ٹی وی ویکھنا، ٹی وی دے وچوں ڈرامے، میں شرم آندی لفظ دوران لگیا، ڈرامے دے وچ دیور بھرجائی، نو سورا، اس قسم دیا بدماشیاں دی تعلیم دیتی جا رہی، بے خیرتی نو عشق دنا دے کے جوانہ دے ذہن تباہ کیتے جا رہے ہیں، لباس ہون دے باوجود بے لباس نظر آندیاں، فیشن دے ناتے عورت نو بے لباس کیتا جا رہے ہیں، موبائل فون تو ہاتھ پکڑا کے بیلنس کرا کے پیکج قرار دیتے ہی آپ مجلس اجمع کیا دے میرا اللہ میری بیٹی دی عزت دی حفاظت کر، ایک کام کیتے عزت نہیں بچ دی، سیرت زہرا پڑھایا عزت بچ دی ہے۔ تیری ذمہ داری ہے اور تیرے تے واجب ہے، واجب جی میں نماز واجب ہے، یہ اولاد کو دین سکھاونا واجب ہے، ایڈا بڑا واجب چھوڑی بتے آہاں کربلا سمجھ، آہاں کربلا چند کسی کہانیاں دا نام نہیں، جتو مرضی میں اپنی مرضی دا ترتیب نال مضمون بنا لوا جو میرے ذہن چھوئے جو انہوں پیٹھاونا کی میں نہیں، ناول تے افسانے چھوڑو، تاریخ کربلا پڑھو، حسین دے قریب ہو جاؤ، حسین دی قربت دنا جنت ہے، حسین دی قربت دنا، قربت دا مطلب حسین دے کول بانا نہیں، قربت دا مطلب ہے تیرا دل حسین دے حکم دے تابع ہوئے، تیری خواہشات نفس تیرے تے غلبہ حاصل نہ کرن، تیرے ذہن ہر ویلے خیال ہوئے جو میں آزاد نہیں 14 دا غلام ہوں، بے شک گل دل تے چنگی نہ لگی ہو تو بے شک معاف نہ کرے، قرآن پڑھے، بسم اللہ، اللہ توڑی کرے زندگیاں، قسم زہرا دی عزت دی سارے میں پیارے ہو، میں نہیں پتا کسی دا کہ مائنہ میرے بارے چ، میں تو مخدومہ دی عزت دی قسم چاہ کے آکے ہے، جڑا اتھے ٹورا آندہ ہے، جلے حسین نو پیارا لگ دے، اصل کون ہے؟ میں سارے پیارے ہو
میری بیٹیاں میری بہناں میری ماواں تھوڑے تے ملائکہ دا درود آندا ہے با پردہ ہو کے جن مجلس سے چاہتی بے شک بے شک او میں تھوڑی محبت چاہتا میں اپنے پتراں دی بھراواں دی بزرگاں دی محبت چے درد دل شیئر کر رہا تھوڑے حوالے کر رہا خدا را کربلائی ہو جا خدا دنائی کربلائی ہو جا خدا دنائی کربلائی ہو جا تین کربلا دے قریب حسین دے قریب دین دے قریب کرن واسطے حسین سونے 13 سال دے جوان لوگ آئے بسم اللہ کرے میں دارین قربان کر رہا ہوں میں تو ہم سلام کرتا توڑی اکھاں سلام توڑے ہونٹاں سلام دعائیں نکل دیئے توڑے کنن سلام جڑے حسین سوڑ دے ہو رومن آوے تو رومین تو جان دے میں کدی کسی عزادار دی توحید نہیں کی تھی میں ادائی تھی آئے ہویا ہر مہمان میرے حسین دا مہمان میری کیا اوقات ہے میں خدمت کر سکتا ہوں میں درد سنا سکتا ہوں جو یتیم ہاں 13 سال دا میں بسم اللہ بیوہ ماں دا تنہا سہارا اللہ اکبر کون عمرہ اس 13 سال جان گئے ہو حسن دی نشانی نا کاسے میں جہاں دی میت چاوڑ واسے حسین 9 میل سفر کرنا پڑا میدان دے 3 میل اس پاسے گھوڑا دوڑایا یتیم نظر نہیں آیا 3 میل اس پاسے بھجے جو سارے رل کے قاسم نو ماریا جلے میدان خالی نظر آئے تو وقت صد ماریا کتھا ڈیرے لائے نہیں کوئی ٹکڑا کتھاؤں چاہے کوئی ٹکڑا کتھاؤں چاہے اے واحد جناز ہے جیڑا حسین گنڈھڑی اجبا کے گھیرنا ہے اپنی آبائی ہاں علماء کچھ اختلاف کریں دے اس تحقیق دے بارے جو قاسم دی لاش پامال نہیں ہوئی لیکن تحقیق دے بوئے کھلے ہونے اکثر علماء آتے جو نہیں زین تہا قاسمہ زمین تے آئے تقسیم ہو قوتیو اربن اربا کاشم دلاش ٹکڑے 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 ہو گئی ہے میں دارین قربان کر رہا دامی دی رات حسین دی صحابہ دے سامنے مٹی تے بہ کے حسین اپنے صحابہ نو جنت لکھیں دا پیا حبیب آؤ تیرا مکان ہے زہیر آؤ تیری جان جان غور نال ویک کہ اللہ دی کائنات جو پہلی باری ہویا ہے جس موت تو پہلے جنت ویکھی یہ کربلا دے شہیدانے سارے عربی کھا بیٹھے کربلا دے واقعات دی تفصیل دس بیٹھے اس محفل اچ بیٹھے ایک یتیم اگا نہیں بیٹھا جو چاچے دے صحابہ دی بے ادبی نہ ہوئے اگا نہیں بیٹھا جو چاچے دے صحابہ دی بے ادبی نہ ہوئے پچھا وانج بیٹھا ہے تا مجبوری آس جو چاچا نظر نہ آگا سو جوانوں 13 سال دے ہو میرے پتروں جتنی دیر چاچا بلیندہ رہے قاسم زانوان دے بال کھڑا رہے
حسین اپنی گل مکا لئیے نا ادب دا ہاتھ اونچا کر کے آدھے چاچا ایک گل پوچھا اجازت ہے پوچھ میں نا یتیم بچڑا چاچا اے نسو جو کل دے شہیداں وچ اس یتیم دا نا ہی ہے سید جواب نہیں دیتا اس نے قاسم تے سوال دے بدلے سوال کیتا قاسم کیفا انک الموت موت نو کے سمجھیں دے جھکی ہوئی نظران تے ادب دا لہجہ آدھے آقا توڑے قدمہ چھوے اعلی من العصر ماکی تو مٹھی ہے فرما تیری تربیت نو سلام ہن سنے آئے جملے دکھ دے حسین فرمایا قاسم تمہیں 13 سال دا تو میدان واج بھی سکتے ہیں تو تلوار بھی چاہ سکتے ہیں تو لڑ بھی سکتے ہیں تو تا اپنا پوچھنا بھی ہے تے کل دے شہید آج میرے 6 مہینے دا اصغر بھی ہے حوصلے لال جوانا حوصلے لال سانچے بڑی طاقت ہوتی ہے کل دے 6 مہینہ دا اصغر بھی ہے میرے بچے ہوں جلے سنیا سنا اصغر شہید ہونے میدان چاچا بج نہیں سکتا چاچا اے ٹور سکتا نہیں میدان بج نہیں سکتا ہتھیار چاہ نہیں سکتا چاچا کیا فوج ساڑھے خیمہ چاہ کے مرے سی ہاشمی خیرت نو سلام سنے آئے کیا فوج ساڑھے خیمہ چاہ کے اصغر رو مرے سی میرا پتر آواز لو لکھو میرا بچہ میں کھول کیا اصغر رو فوج خیمہ چاہ کے مرے سی اس ویلے رن نہیں بطول دا بچڑا آدھے ہو میرا سونا بچڑا اصغر رو میں چیسا ہتھا تھے لے ویسا میدان لگنے تیر تے اصغر بجنے کس تین گل کی تھی خیمیاں دی تے بچنے خیمے ہی کوئی رہے گل دی کرے لے دشمن دی فوج ہو سی دریاں پھوپیاں دے خیمے ہو سی کوئی چادر لہے سی کوئی مال لٹے سی کوئی زیور لہے سی کوئی غازی نو حق لڑے سی کوئی آکسی نانا محمد ساڑی غربت ویک چڑھیا دا محرم دنی مہمان کھس گئے ہاشمی فوجی کھڑے آئے اس ویلے قاسم آیا چاچا اجازت رے میں تجاوز نہ کریں دا وہ کچھ پرسا جنا نظران تو لوگ گزرے سیدہ دے قاسم تیرے تے جہاد واجے بھی نہیں تو میں 13 سال دا واج ماں نو خوشیاں بھی کھا ماں تیری خوشیاں میں کھر لے انتظار ہے مدو جی واری آئے حمید آدھے جلے خیمے چو نکلے ہنج لگدا جی میں چڑھ چڑھ پہ ہے سونا ایڈا چہرے تیریش کوئی نہ ہے کتا آئے جتا چاچا بیٹھا باندھا اٹھیندہ میں غور کی دیئے جلے باندھا آئی اس ویلے چاچے دے پیر چمدہ جلے اٹھیندہ آئی ہاتھ چمدہ اتنے بوسے نتن یتیم جو حسین تو کرسی چھوٹ گئی ہے اللہ اکبر اتنے بوسے حسین کرسی چھوڑ کے اٹھی کھڑے ہونا حالت کے لیے حمید آدھے قاسم دیا بائین چاچے دی کمرچ حسین دیا بائین بھتریجے دے گلچ قاسم دا قد چھوٹا حسین دا قد اچھا دوئے چاچا بھتریجہ اتنا رنین چپ کراؤن آلا کوئی نہ روندے ایک پاسے قاسم جھڑ پہ بے پاسے حسین جھڑ پہ لفظ بدلاوا ایک پاسے یتیم جھڑ پہ بے پاسے غریب جھڑ پہ قاسم آؤ میں تن آپ تیار کراؤں اے او شہید جا کو زبانی اجازت نے سلیتی خیمے گھن گئے سن دے ہوئے میں دعا ضرور کرے آئے جلے خیمے آئے قاسم نو حسین تیار
سید پہلے پہلے قاسم دا گریبان چاپ کیتا آستینہ الٹی ہیں امامتہو نسبین امامے دے دو حصے کیتے ایک حصے دی پاک بدھائیے دوجہ دی تاتو لہنک والائیے لباسہو بے صورت الکفن ایوے لگدا جیوے قاسم کفن پائی کھڑا بے صورت الکفن انج لگدا جویں قاسم نہیں گل سمجھی تا جوانہ نہیں سمجھی میں سمجھے تا چٹی داڑی آلے تا ماما جنہاں دے سونے بچڑے انہاں دی خواہش ہوندی ہے ساڈا پتر سونا لباس پاوے اگر پتر کفن پا کے سامنے کھڑا ہوئے پتر تو پہلے پیو ماں مر ہوئے دے اس ویلے کورام بپا ہوئے واہ غربتا اللہ اکبر حوصلے نال زمانہ حوصلے نال کورام بپا ہوئے واہ مصیبتا کوئی آدھی آئی ساڈا حسن ٹریا ہوئے دے کوئی آدھی آئی یتیم ٹریا ہوئے دے وین مختلف ہوئے وقت حسین کے کیتا اے او شہید ای جن آپ گھوڑے تے نہیں چڑھ سکدا حسین چاہ کے گھوڑے تے بہائے حسین باور لگیا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھوپیا پڑھے الحمدللہ رب العالمین ماں دے وین آئین انا للہ سلامت رہا نسلہ توڑے پتران دی زندگی ہوئے توڑیاں دھیاں دیا استا سلامت رہا اللہ کرے کہ بالنو یتیمی دا درد نہ ویکھنا پوے انا للہ عثمان حوصلہ وے انا للہ و انا الیہ راجعون قاسم دا گھوڑا خیام دے باہروں نکلا ہے میدان چاہے جلے قاسم میدان چاہے عمر سادہ دے ارض و قواج اسنو مار چھوڑ آدھے خیال کر میری توہین ہے میں ہزار بندے نہ لڑنا نکے جے بال نہ لڑنا میری عزت نہیں بچ دی آدھے میں اپنا پتر بھی چھیڑا اس کا پہلا پتر آئے قاسم جہنم پہنچائے دوجہ مارے تریجہ مارے چلے چارے پتر مر گئے ایک کمینہ ویشی بان کے ٹر رہے اس ویلے ٹبے تے غالی آئی دروازے تے حسینہ خیمہ دے اندر منہ کر کے آدھے بھر جائی ہون دعا دے ہاتھ چاہ میرے یتیم دا امتحانے ماں مسلح تے بیٹھی ہے حسین مرحبا مسلح تے بیٹھی ہے حسین خیمے دے درد غازی ٹبے تے چڑھا ہویا ہے قاسم میدان چے ارلق بات مست آنا پہ غازی دی اکل آئیے قاسم تلوار نیا میں چھپا جی چاچا وقت نیزہ سامنے کر جی چاچا سیدہ غازی آدھے قاسم جی میں آنا پہ کو سامنے نیزہ دکھا اب تیزی نال آئے قاسم نیزہ دکھائے نیزہ سینے چلک گیا ہے دشمن جہنم میں پہنچے غازی آکے شہباش میرا تسا بچنا حسین دے اللہ اکبر ماں سجدے شکر کر کے آدھیے میرا اللہ بسم اللہ بسم اللہ زندگی کیا بات ہے حوصلے نال آخری جملہ حوصلے نال آخری جملہ
جہنم پہنچے اور ساریاں فوجاں کٹھیاں ہوئی ہر پاسوں حملہ ہوئے فوجاں دے بدل چڑھن حسن دا چان لوک گیا اتنے تیر تلواری تنیزے مارے نے پتہ نہیں قاسم کیویں چھڑیا یہ کچھ عقل ماری ہے چاچا میرا آخری سلام چاچا اباہل کر میرے پیر رکابت پھنس گئے جس ویلے غریب میدان اچ گئے قاسم نظر نہیں آیا غور کیتی ہے کوئی ٹکڑا کتھاؤں چاہیس کوئی کتھاؤں چاہیس عبا بچھائیس گڈڑی بڑا کے ہانا لائیس خیر